پرانے زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد ایک محنتی اور ہوشیار لڑکا تھا، مگر وہ اپنی نماز کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ نماز تو بس ایک رسم ہے جو بڑے لوگ ادا کرتے ہیں۔ احمد کا گاؤں بہت خوبصورت تھا، جہاں ہر طرف سبز درخت، پھول اور باغات تھے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانی مسجد تھی جس کے امام مولانا عبداللہ تھے۔ مولانا صاحب ہمیشہ بچوں کو نماز کی اہمیت بتاتے، لیکن احمد کو ان کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ احمد کے والد ایک کسان تھے جو دن بھر اپنے کھیتوں میں محنت کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ وقت پر نماز پڑھتے اور احمد کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرتے۔ احمد کی ماں بھی نہایت نیک خاتون تھی جو روزانہ 5 وقت کی نماز کبھی نہیں چھوڑتی۔ احمد اپنے والدین کی باتیں سنتا، مگر نماز پڑھنے سے ہمیشہ بہانے بناتا۔ کبھی کہتا میں تھک گیا ہوں، کبھی کہتا میرے پاس وقت نہیں۔ احمد کو دنیاوی چیزوں میں زیادہ دلچسپی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ زندگی میں کامیابی صرف محنت سے ملتی ہے۔ گاؤں میں ایک بوڑھے بزرگ حکیم بابا رہتے تھے جنہیں سب بہت عزت دیتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ حکیم بابا کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ نماز کے بعد لوگوں کے لیے دعا کرتے اور کہتے نماز میں ایسی طاقت ہے جو زندگی کی ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ ایک دن احمد اپنے دوست یونس کے ساتھ کھیت سے واپس آ رہا تھا۔ یونس نے کہا میرے دادا جان کہتے ہیں کہ نماز انسان کے لیے ڈھال ہے۔ احمد ہنس کر بولا میں تو ڈھال کے بغیر ہی ٹھیک ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی وقت گاؤں میں رمضان کا مہینہ آنے والا تھا۔ ہر طرف روزوں اور تراویح کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ احمد کے والد نے کہا بیٹا اس مہینے میں تم باقاعدہ مسجد جانا شروع کرو۔ احمد نے سر ہلا دیا، مگر دل میں سوچا کہ اس سے کیسے بچا جائے۔ گاؤں کے دوسرے نوجوان جیسے حسن، علی اور عمر باقاعدگی سے نماز پڑھتے تھے۔ وہ احمد کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دیتے، مگر وہ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتا۔ احمد سمجھتا تھا کہ نماز میں اس کا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے۔ احمد کے گھر کے قریب ایک بڑا کھجور کا درخت تھا، جہاں وہ اکثر بیٹھ کر اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا رہتا۔ وہ کامیاب ہونا چاہتا تھا، مگر راستہ اسے صاف نظر نہیں آتا تھا۔ وہ اکثر سوچتا کہ گاؤں چھوڑ کر شہر جائے۔ رمضان کا پہلا دن آیا۔ احمد کے والدین سحری کے لیے اٹھے اور احمد کو بھی جگایا۔ فجر کی اذان ہوئی تو والد نے کہا چلو بیٹا آج سے تمہاری زندگی کا نیا سفر شروع کرو۔ احمد نے بادل خواستہ کپڑے پہنے اور والد کے ساتھ مسجد چلا گیا۔ مسجد میں بہت سے لوگ فجر کی نماز کے لیے جمع تھے۔ مولانا عبداللہ محراب میں کھڑے تھے اور ان کے چہرے پر ایک خاص نور تھا۔ احمد آخری صف میں کھڑا ہوا اور نماز ادا کی، لیکن اس کا دھیان نماز میں نہیں تھا۔ نماز کے بعد مولانا صاحب نے رمضان کی فضیلت پر بیان دیا۔ انہوں نے کہا نماز ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے۔ نماز میں وہ طاقت ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ احمد سن تو رہا تھا مگر دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ گھر جاتے ہوئے اس نے راستے میں حکیم بابا کو دیکھا جو اپنے صحن میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے احمد کو دیکھا اور مسکرا کر کہا آؤ بیٹا، کیا تم نے رمضان میں نماز باقاعدگی سے پڑھنے کا ارادہ کیا ہے؟ احمد شرمندہ ہوا اور جھوٹ بولتے ہوئے کہا جی حکیم بابا، میں کوشش کروں گا۔ حکیم بابا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا نماز میں جو طاقت ہے اسے تم جلد ہی سمجھو گے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری زندگی میں تبدیلی ضرور آئے گی۔ چند دن گزر گئے۔ احمد روزہ تو رکھتا مگر نماز میں دھیان نہیں لگاتا۔ ایک دن شام کو جب وہ کھیت سے واپس آ رہا تھا، اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے، تیز ہوا چلی، بجلی کڑکی اور بارش تیز ہو گئی۔ احمد ڈر گیا اور پناہ کے لیے ایک درخت کے نیچے بھاگا، مگر بارش اتنی تیز تھی کہ وہ پورا بھیگ گیا۔ اسے دور ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی۔ وہ وہاں بھاگ کر پہنچا۔ اندر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے احمد کو دیکھا اور کہا آؤ بیٹا، بارش سے تو بچ گئے مگر مصیبتوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، نماز۔ احمد حیران ہوا کہ یہ بوڑھا کیسے جانتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ بوڑھے نے کہا میں شاطر ہوں، اس جنگل کا نگہبان۔ میں نے تمہیں کئی بار دیکھا ہے، جب سب لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں تم کھیلتے رہتے ہو۔ شاطر نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ میں بھی ایک وقت میں نماز سے غافل تھا، پھر میرے بیٹے کو سخت بیماری ہو گئی، کوئی دوا کام نہیں کر رہی تھی، تب میں نے نماز کا سہارا لیا۔ میں نے دن رات نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی اور معجزہ ہوا، میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ احمد خاموشی سے سنتا رہا۔ پہلی بار اس کے دل میں کچھ اثر ہوا،
بارش رکنے پر شاطر نے کہا، بیٹا کل عصر کی نماز کے بعد مجھ سے ملنا، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ اگلے دن عصر کی نماز کے بعد احمد شاطر کے پاس گیا۔ شاطر اسے جنگل کے اندر ایک چشمے کے پاس لے گیا۔ کہا، یہ چشمہ پہلے خشک تھا، جب میرے بیٹے کو شفا ملی میں نے یہاں شکرانے کی نماز پڑھی، میری آنکھوں سے آنسو بہے اور یہ چشمہ پھوٹ پڑا۔ احمد نے پانی پیا اور میٹھا اور ٹھنڈا تھا۔ شاطر نے کہا، یہ پانی بیماریوں کا علاج ہے، مگر اصل شفا نماز میں ہے۔ پانی تو صرف ایک وسیلہ ہے۔ واپسی پر شاطر نے کہا، بیٹا زندگی میں مشکلات آئیں گی، مگر اگر تم نماز کو سہارا بنا لو گے تو کوئی مصیبت تمہیں نہیں روک سکے گی۔ نماز صرف عبادت نہیں، روحانی طاقت کا ذریعہ ہے۔ اس دن کے بعد احمد نے مغرب کی نماز دل سے پڑھی۔ اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ ایک ہفتہ باقاعدگی سے نماز پڑھے گا۔ چند دن بعد اس کے والد بیمار ہو گئے۔ دعاؤں سے کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ احمد کو شاطر کی بات یاد آئی۔ اس رات اس نے تہجد کی نماز پڑھی، رو رو کر والد کی صحت کی دعا کی۔ صبح ہوئی تو والد کا بخار کم ہو چکا تھا۔ ماں نے خوش ہو کر کہا، رات اچانک تمہارے والد کی حالت بہتر ہو گئی۔ احمد کے دل میں یقین جاگا کہ واقعی نماز میں طاقت ہے۔ اس نے عہد کیا کہ اب وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ اب وہ روز پانچوں وقت نماز پڑھنے لگا۔ دوست حیران تھے کہ احمد میں اتنی تبدیلی کیسے آ گئی۔ وہ روز شاطر سے جا کر دین اور نماز کی تعلیم لیتا۔ شاطر کہا کرتا، جیسے جسم بغیر کھانے کے کمزور ہوتا ہے، ویسے ہی روح بغیر نماز کی مرجھا جاتی ہے۔ پھر ایک دن یونس بیمار ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے ایک نایاب خون کے گروپ کی ضرورت ہے۔ احمد نے شاطر کو بتایا۔ شاطر نے کہا، تم اپنا خون چیک کرواؤ، شاید تمہارا خون کام آ جائے۔ احمد نے نماز پڑھی، پھر ٹیسٹ کروایا اور معجزہ ہوا۔ اس کا خون یونس کے خون کے مطابق تھا۔ یونس کو خون دینے کے بعد وہ صحت یاب ہو گیا۔ احمد نے کہا، شکر یہ مجھے نہیں، اللہ کا ادا کرو، یہ نماز کی طاقت ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ احمد اب گاؤں میں نماز والا لڑکا کہلانے لگا۔ لوگ اس کی باتوں سے متاثر ہونے لگے۔ مسجد میں نوجوانوں کی تعداد بڑھ گئی۔ ایک سال گاؤں میں قحط پڑ گیا۔ احمد نے مولانا عبداللہ سے کہا، ہمیں نماز استسقاء پڑھنی چاہیے۔ جب لوگ جمع ہوئے، دعا مانگی۔ پہلے کچھ نہ ہوا، مگر احمد نے کہا، صبر کرو، اللہ ضرور سنے گا۔ کچھ دیر بعد بادل آئے، بارش شروع ہو گئی۔ سب نے خوشی سے سجدہ شکر ادا کیا۔ اس کے بعد گاؤں کی زمین سرسبز ہو گئی۔ پھر ایک دن خبر آئی کہ شاطر بیمار ہے۔ احمد فوراً آ گیا۔ شاطر نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا میرا وقت قریب ہے، میں خوش ہوں کہ تم نے نماز کی طاقت کا راز سمجھا۔ اب تم یہ پیغام دوسروں تک پہنچاؤ۔ انہوں نے احمد کو ایک پرانی کتاب دی۔ یہ میرے دادا کی کتاب ہے، اس میں نماز کے کئی راز ہیں، اسے پڑھو اور اس کا علم پھیلاؤ۔ چند دن بعد شاطر کا انتقال ہو گیا۔ پورا گاؤں غمگین تھا۔ احمد کو ان کی جھونپڑی میں ایک خط ملا، پیارے احمد، میری موت پر غم نہ کرنا، مجھے یقین ہے تم نماز کی طاقت کو دنیا تک پہنچاؤ گے، میرے چشمے کی دیکھ بھال کرنا، یہ بہتوں کے لیے شفا کا ذریعہ بنے گا۔ احمد نے وعدہ نبھایا۔ وہ روز چشمے پر جاتا، لوگوں کو نماز کی اہمیت سمجھاتا۔ وقت گزر گیا، احمد بزرگ ہو گیا، مگر نماز کا پیغام پھیلانے میں لگا رہا۔ ایک دن ایک نوجوان آیا اور بولا، بابا جی میں نماز کی طاقت کو سمجھنا چاہتا ہوں، مگر میرا دل یقین نہیں کرتا۔ احمد مسکرایا اور بولا، بیٹا کیا تمہارا نام یوسف ہے؟ نوجوان حیران ہوا، جی، مگر آپ کو کیسے معلوم؟ احمد نے کہا، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، تمہارے دادا یونس تھے جنہیں میرے خون نے زندگی دی تھی۔ یہ سب نماز کی طاقت تھی۔ احمد نے وہی کتاب نکالی جو شاطر نے اسے دی تھی اور یوسف سے کہا، اب یہ تمہاری امانت ہے۔ یوسف نے کتاب کھولی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، نماز ایک معجزہ ہے جو روح کو پاک کرتی ہے اور انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے۔